الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ: سن رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ ترجمہ: وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ یہ مجرمین پوچھتے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد جی اٹھیں گے اور پھر دائمی عذاب کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا؟ پھر ہم نے پڑھا کہ اگر ان کے پاس روئے زمین کی تمام تر دولت بھی ہو تو جب حقیقت میں عذاب کو دیکھیں گے تو وہ تمام تر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ فقط عذاب سے چھوٹ سکیں۔ لیکن قیامت کے دن نہ تو کسی کے پاس کوئی دولت ہوگی اور نہ یہی ممکن ہے کہ تمام جہان کی دولت کسی ایک شخص کے پاس آ جائے۔ آج کی آیت کے اندر بیان ہوا کہ تمام جہانوں میں صرف حکومت اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہی اکیلا واحد اس کا مالک ہے اور اس میں صرف اور صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ لہذا جو وعدہ اس نے فرمایا ہے وہ بھی ضرور بضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ وہی جو ہے وہ انصاف کرے گا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مجرم کہیں بھاگ جائے یا پھر رشوت دے کر چھوٹ جائے اگر اس کے پاس اتنا مال و متاع ہو جتنا کہ تمام دنیا کے تمام لوگوں کے پاس تمام ادوار میں رہا ہو، لیکن یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کا فائدہ ابھی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں۔ جب موت کے بعد جی اٹھے تو پھر موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ لہذا ابھی سے اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایسا کر پائے تو ہی آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، یعنی کہ جو جلانا اور مارنا ہے اسی کا فعل ہے۔ یہی جو ہے جب پہلی بار پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کیوں ہم نہیں سوچتے کہ ہماری تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اور یہ تو کوئی جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہم نہیں تھے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موجود کر دیا، اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہم ابھی موجود ہیں اور پھر فنا ہو جائیں گے۔ تو پھر اس میں کیا شک کی بات ہے کہ فنا ہونے کے بعد اللہ ہم کو دوبارہ پیدا فرما دے گا، اور وہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔